أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام سامعین مکرم اور حاضرین مجلس، احادیث کے ذخیرہ میں دو سو 10 حدیثیں ختم نبوت کے عنوان پر دلیل ہیں۔ اور وہ تمام کی تمام احادیث
حدیث متواترہ ہیں۔ ان میں سے کوئی حدیث بھی خبر واحد نہیں ہے۔ ان تمام احادیث کو یقیناً ایک خطبہ میں میں امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے چند حدیثیں پیش کرنے کی، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون امتی ثلاثون کذابون، ان قریب میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ صرف وہ کذاب نہیں ہوں گے، جھوٹ بولنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ نے فرمایا دجالون، وہ دجال بھی ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ کچھ ان میں سے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف مسیلمہ ہے، جس نے آن جناب کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور وہ آپ کے پاس آیا بھی صحیح،
اور آپ کی خدمت میں آ کر کہتا ہے آپ بھی اللہ کے نبی ہیں اور مجھے بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، لہذا ہم آپس میں کچھ علاقے تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ علاقوں کے آپ نبی بن جائیں اور کچھ علاقوں کا میں نبی بن جاتا ہوں۔ انہی کے متعلق آپ نے فرمایا کذابون دجالون، یہ جھوٹے بھی ہیں اور یہ دجال بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ نے نبوت کے سلسلہ کو مجھ پر ختم کر دیا ہے۔ وہ جو نبوت کا باب پہلے کھلا تھا، میرے آنے کے بعد اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا ہے۔ پھر اسی ختم نبوت کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت کی تشریح کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ میدان محشر ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ کتنا جی؟ سورج سوا نیزے پر قائم ہے، زمین تانبے کی ہے، اور اس میدان محشر میں ساری کی ساری خلقت موجود ہے۔ پسینے کے اندر شرابور ہے، کہ اچانک اللہ اس خلقت کے دل میں ڈالے گا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں اور پریشانی کے اس وقت میں کسی بندے کو تلاش کرو، کسی آدمی کو تلاش کرو جو اللہ کے سامنے یہ گزارش کرے مولا حساب و کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا اس حساب و کتاب کو پہلے شروع کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک اور بات اسی خلقت کے دل میں ڈالے گا، وہ دیکھتے نہیں ہو حضرت آدم موجود ہیں، نسل انسانی کے پہلے فرد ہیں، ابو البشر ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، اور پہلے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے جنت کو دیکھا ہے، ان کے پاس جاؤ
اور جا کے گزارش کرو۔ چنانچہ یہ خلقت حضرت آدم کے پاس آئے گی اور آ کے عرض کرے گی، آپ ابو البشر ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، اللہ نے آپ کے سامنے فرشتوں کو جھکایا ہے، نسل انسانی کے آپ پہلے فرد ہیں، آپ درخواست کریں نا، اللہ سے یہ بات کہیں نا کہ مولا حساب و کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، خلقت بڑی تنگ ہے، بڑی پریشان ہے، اور مصیبت کی یہ گھڑی ہے، حساب و کتاب جلدی شروع کر لیا جائے۔ اور حضرت آدم اس کے جواب میں کہیں گے، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میں بھلا کیسے اللہ سے درخواست کروں، میں بھلا اللہ سے کیسے کہوں کہ خلقت بڑی تنگ ہے، پریشان ہے، مصیبت کی گھڑی کے اندر موجود ہے، حساب و کتاب شروع ہونا چاہیے۔ اگر میں کہہ بھی دوں تو اللہ جواب میں کہے چلو حساب و کتاب شروع کرتے ہیں، پہلے آپ اپنا حساب دیں، میں نے جو کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، پھر آپ اس درخت کے قریب کیوں گئے تھے؟ تو حضرت آدم جواب میں کہتے ہیں، لست لہا، میں یہ اللہ سے عرض کر، میرا یہ منصب ہی نہیں ہے، میری یہ پوزیشن بھی نہیں ہے۔ ای تو نوحن، کس کے دروازے پہ چلے جاؤ؟ حضرت نوح کے دروازے پہ۔ چنانچہ خلقت ساری کی ساری حضرت نوح کے دروازے پہ آئے گی۔ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، اللہ کی راہ میں آپ نے ماریں کھائی ہیں، اللہ کے راستے میں آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، آپ اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ ہی درخواست کر دیں، آپ ہی اللہ سے کہہ دیں، حساب و کتاب اللہ نے بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، چلو حساب و کتاب پہلے شروع کر لیا جائے۔ حضرت نوح بھی تمام کے تمام انسانوں کو جواب میں کہیں گے، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن۔ ای تو ابراہیم، کس کے دروازے پہ چلے جاؤ؟ حضرت ابراہیم، وہ حضرت ابراہیم کا دروازہ دکھائیں گے۔ چنانچہ خلقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گی، یہی سوال کریں گے، آپ اللہ سے کہیں، درخواست کریں، حساب و کتاب شروع ہو۔ اور حضرت ابراہیم بھی جواب میں کہیں گے، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں ہے، میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں اللہ سے کہہ سکوں کہ وہ حساب و کتاب شروع کرے۔ میں تو ان کوئی قصے سنا نہیں رہا، کہانیاں نہیں سنا رہا، بخاری سے پڑھ رہا ہوں، حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بھی جواب میں کہتے ہیں لست لہا، اور آگے کہتے ہیں ای تو موسیٰ، کس کے دروازے پہ چلے جاؤ؟ حضرت موسیٰ کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ چنانچہ خلقت حضرت موسیٰ کے دروازے پہ، حضرت موسیٰ کے پاس آئے گی، انہیں درخواست کرے گی، آپ اللہ سے کہیں حساب و کتاب اللہ جلد شروع کر دے، بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، آپ اللہ کے وہ پیغمبر اور رسول ہیں
جن پر اللہ نے تورات جیسی کتاب کو نازل کیا ہے، آپ اللہ کے وہ پیغمبر اور رسول ہیں جن سے کوہ طور پر اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں براہ راست، آپ ہی درخواست کر دیجئے، آپ ہی اللہ سے کہہ دیجئے، حساب و کتاب بعد میں بھی تو شروع ہونا ہے، اللہ یہ حساب و کتاب پہلے شروع کر دے۔ خلقت بڑی پریشان ہے، مصیبت کی اس گھڑی کے اندر موجود ہے، تکلیف کی اس گھڑی کے اندر موجود ہے، اور حضرت موسیٰ بھی جواب میں کہیں گے لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں۔ اور اگلا دروازہ دکھا کے حضرت موسیٰ کہیں گے ایتو عیسیٰ، کس کے دروازے پہ چلے جاؤ؟ یہاں ایک بات کہنا چاہوں، یہ کن کی بات ہو رہی ہے جی؟ اللہ کے نبیوں کی۔ کن کی جی؟ اور وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لست لہا، میں اللہ سے درخواست نہیں کر سکتا، میں اللہ سے یہ بات کہہ نہیں سکتا۔ کیا بھئی حساب و کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی کر لیا جائے، مخلوق بڑی پریشان ہے، تکلیف اور کرب کے اندر مبتلا ہے۔ اور لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ جن کا ہم نے لڑ پکڑا ہوا ہے، جنہ نال ساڈی نسبت ہے، جن کے ہم مرید ہیں، وہ گل ہی کوئی نہیں جی، وہ ہمیں سیدھا جنت میں لے جائیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ساڈا پیر بڑا اچا جی، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس کے ہم مرید ہیں نا وہ بڑی اونچی شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ انہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو گناہوں پر جری کرتے ہیں، بھائی دنیا دے اندر جو مرضی کر دے رہو، نماز تم نہ پڑھو، زکوٰۃ تم نہ ادا کرو، اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج تم نہ کرو، جھوٹ تم بولو، دھوکہ لوگوں سے تم کرو، فراڈ تم لوگوں سے کرو، اور آخرت میں تمہیں یہ پیر جو ہے بخشوا لیں گے اور سیدھا جنت میں لے جائیں گے۔ یہاں تو اللہ کے پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جواب میں کہہ رہے ہیں لست لہا، ہم اللہ سے درخواست کر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے دروازہ دکھایا لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے انسان کہاں گئے جی؟ حضرت عیسیٰ کے پاس۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری جس کا نام انجیل ہے، بن باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، پھر آپ پنگھوڑے میں تھے اور آپ کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی کہ آپ نے لوگوں سے کلام کی، اور پہلا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا بچپن کی حالت میں اور پنگھوڑے کے اندر، انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ کہیں مجھے خدا نہ سمجھ لینا، کہیں یہ نہ میرے بارے میں کہنا ثالث و ثلاثہ، کہیں میرے متعلق یہ نہ کہہ بیٹھنا انما المسیح ابن، کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
میں ثالث و ثلاثہ بھی نہیں، میں اللہ کا جز بھی نہیں، میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں، میں تو کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ۔ آپ اللہ سے کہیے، اللہ حساب و کتاب ہی شروع کر دے، خلقت بڑی پریشان ہے، بڑی تکلیف کے اندر ہے۔ اب یہ جو اگلی روایت پڑھ رہا ہوں نا، یہ میرے موضوع کے متعلق ہے، اور یہ مسند احمد میں ہے، بخاری میں نہیں ہے جی، مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی نا، تمام کے تمام انسانوں کو جو میدان محشر میں موجود ہیں، یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میں اللہ سے درخواست نہیں کر سکتا، ایتو محمدن فإنہ خاتم النبیین، کس کے دروازے پہ چلے جاؤ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، اس لیے کہ اللہ نے ان پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کیا ہیں؟ خاتم النبیین۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایتو محمدن فإنہ خاتم النبیین۔ حضرت محمد علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے دروازے پہ جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر و رسول ہیں۔ اب خلقت آ گئی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب دل میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت آدم سے چلے تھے اور پہنچے تھے حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ نے دروازہ دکھایا کن کا؟ حضرت محمد الرسول اللہ کا، اور ان کے بعد کوئی اور پیغمبر بھی، اگر انہوں نے بھی جواب دے دیا لست لہا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ چنانچہ یہ آئی خلقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے کے سارے انسان موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں، کفار بھی ہیں، امت محمدیہ بھی موجود ہے، اور سابقہ انبیاء کی امتیں بھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جو مرزئی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہاں مرزئی بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اور یہ بخاری کے الفاظ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جب خلقت آئے گی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور درخواست کرے گی، آپ اللہ سے کہیے حساب و کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، اللہ سے کہیے کہ وہ حساب و کتاب پہلے شروع کرے، آپ درخواست کیجئے، آپ اللہ سے کہیے۔ چنانچہ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اس سے پہلے پیغمبر کہتے رہے لست لہا، لست لہا، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میں یہ سوال نہیں کر سکتا، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری مخلوق کو، اور ساری کی ساری انسانیت کو، اور ساری کی ساری امتوں کو جواب میں کہیں گے آنا لہا۔ کیا کہیں گے جی؟ آنا لہا۔ یہ تو منصب میرا ہے، یہ تو منصب میرا ہے، یہ تو پوزیشن میری ہے، یہ تو سوال میں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ جواب میں کہیں گے آنا لہا، آنا لہا، آنا لہا، اور خلقت اس وقت آپ کے متعلق کہے گی اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، انت رسول اللہ بخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے بھی ہیں۔
کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کے پاس تشریف لائیں گے اور اللہ کے عرش کے ایک پائے کے قریب آ کے اپنی جبین اور پیشانی مبارک وہاں رکھ دیں گے۔ کتنے دن؟ حدیث میں آیا 7 دن۔ کتنے دن جی؟ 7 دن مقام محمود پہ آ کر اللہ کے عرش کے ایک پائے کے قریب سر سجدے میں رکھیں گے، اور وقت کتنا گزرے گا؟ 7 دن۔ حدیث میں آیا 7 دن اور 6 راتیں، یا 6 دن اور 7 راتیں مقام محمود پر آپ تشریف لائیں گے۔ وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، میرا پیغمبر رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ، کوشش کیا کر، اٹھا کر، نافلۃ لک، اور میرے سامنے کھڑا ہویا کر اور نماز پڑھا کر۔ اور یہ نماز پڑھنا جو ہے نافلۃ لک، صرف آپ کے لیے زائد ہے، آپ کی امت پر یہ واجب نہیں، آپ کی امت پر یہ فرض نہیں، آپ کی امت پر یہ لازم نہیں۔ جب ساری کی ساری مخلوق نرم و گداز بستر پر نیند کے مزے لے رہی ہو، میرا پیغمبر تو اس وقت رات کے پچھلے پہر میں اٹھا کر اور میں تفسیر کرنے لگا ہوں، میں معنی بیان کرنے لگا ہوں۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آ جائے تو زبان سے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ میرا پیغمبر رات کے کچھ حصے میں میرے لیے اٹھا کر اور مجھ سے پیار کی باتیں کیا کر۔ فَتَہَجَّدْ بِهِ، آپ کوشش کیجئے رات کے کچھ حصے میں نافلۃ لک، یہ رات کے وقت پچھلے پہر میں نماز پڑھنا صرف آپ کے لیے ہے، آپ پر فرض ہے، امت پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو بڑا اجر و ثواب ہے، بہت اس کا بدلہ ملے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، میرا پیغمبر رات کے اس حصے میں نوافل پڑھا کر، اس لیے کہ میں نے بھی تو تجھے کل قیامت کے دن مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے، میں نے بھی تو تجھے کل قیامت کے دن مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے۔ یہ وہی مقام محمود ہے جہاں اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لائے اور ایک عرش کے پائے کے قریب آپ نے اپنی جبین مبارک کو زمین پہ رکھا۔ کتنے دن جی؟ 7 دن اور 6 راتیں، یا 6 دن اور 7 راتیں آپ سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں، داڑھی مبارک آپ کی تر ہو گئی ہے، حتیٰ کہ آپ اتنا روئے، اتنے آنسو آپ کے نکلے کہ آپ کے رخسار مبارک بھی بھیگ گئے، آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ کے آنسو زمین پر لگے اور آپ روتے چلے گئے۔ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کہ میں نے اس وقت کیا کہنا ہے، میں نے اس وقت کیا باتیں کرنی ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں اللہ کی کبریائی بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ تحمیدیں ہوں گی، ثنائیں ہوں گی، اللہ کی کبریائی ہوگی۔ اللہ کا پیغمبر تحمیدیں کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے،
اللہ کی ثنائیں کر رہا ہے. کتنے دن جی؟ 6 دن اور 7 راتیں یا 7 دن اور آئے کس لیے تھے؟ ہاں آئے کس لیے تھے؟ مخلوق کے کہنے پر اللہ سے سفارش کرنے کے لیے کہ حساب و کتاب ذرا جلدی شروع ہو جائے. شفاعت ہونی ہے. ہم صرف ایک شفاعت کے قائل نہیں ہیں، 2 شفاعتوں کے قائل ہیں. کتنی شفاعتوں کے جی؟ یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کے لوگ جو ہیں وہ نبی کی شفاعت کو مانتے نہیں. ہم ایک کے قائل نہیں ہیں. کتنی شفاعتوں کے قائل ہیں؟ 2 شفاعتوں کے. ایک آپ نے شفاعت کرنی ہے سارے کے سارے انسانوں کے لیے، سارے کے سارے، اور دوسری آپ نے شفاعت کرنی ہے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے، اپنی امت کے. ایک ہے شفاعت کبریٰ اور دوسری ہے شفاعت صغریٰ. آپ نے 2 شفاعتیں کرنی ہیں، ایک سارے کے انسانوں کے لیے اور ایک شفاعت آپ نے اپنے امت کے گناہ گاروں کے لیے کرنی ہے. آئے تھے آپ شفاعت کے لیے کہ مولا حساب و کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے. مخلوق بڑی تنگ ہے، خلقت بڑی پریشان ہے، ذرا حساب و کتاب پہلے شروع کر لیا جائے. ابھی تک آپ نے لب کھولے، کیوں نہیں کھولے؟ اس لیے نہیں کھولے کہ ابھی تک وہاں سے اجازت. وہ گل سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس لیے نہیں کھولے کہ ابھی تک وہاں سے اجازت نہیں آئی. جب تک وہاں سے اجازت نہ ہو کوئی بھی سفارش کر نہیں سکتا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ گل ہی کوئی نہیں دی. ہم جن کے مقلد ہیں، جن کے مرید ہیں، وہ ہمارا ہاتھ پکڑیں گے اور ہمیں سیدھا جنت میں. ساڈی اللہ گل نہیں سندا تے انہاں دی نہیں موڑدا. ہماری بات اللہ نہیں سنتا اور اللہ ان کی بات رد. یہاں تو اللہ کے آخری پیغمبر کی بات ہو رہی ہے اور ابھی تک آپ کی زبان مطہر پہ شفاعت کے الفاظ. شفاعت ہونی، لیکن ہونی کب ہے؟ کہ جب اللہ نے کیا دینی ہے جی؟ آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی آیت الکرسی. پڑھیے ذرا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بندگی کے لائق. الحی، زندہ ہے، نمیرندہ، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی. القیوم، خود بھی قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہیں نیند بھی آ جاتی ہے. اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو انہیں اونگ بھی آ جاتی ہے. اور جو اللہ ہے نا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی نیند بھی نہیں آئی، کبھی اونگ بھی نہیں آئی. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، من ذا الذی، کون ہے؟ من کا معنی کیا ہے جی؟ کون ہے؟ کس کی جرت ہے؟ کدی مجال ہے
من کا معنی کیا ہے جی؟ کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے، کون ہے وہ؟ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، جو اس کے سامنے سفارش کر سکے، جو اس کے سامنے کیا کر سکے؟ اِلَّا بِإِذْنِهِ، ہاں سفارش کرے گا کب؟ جب وہ اجازت دے گا۔ سفارش ہوگی لیکن کب؟ جب اس کی طرف سے کیا ہوگی جی؟ اجازت۔ تو شفاعت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ شفاعت تو ہونی ہے، لیکن ہونی کب ہے؟ جب اللہ نے کیا دینی ہے جی؟ اجازت۔ اس کے بغیر کوئی بھی شفاعت کر 7 دن، کتنے دن جی؟ اللہ کے پیغمبر حمدیں بیان کر رہے ہیں مقام محمود پہ، عرش کے پائے کے قریب اللہ کی ثنائیں کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائیاں بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور 7 دن کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، ارفع راسک یا محمد۔ اللہ اپنے دست مبارک اور اپنا دست قدرت میرے پیغمبر کے ماتھے پر رکھے گا، میرے پیغمبر کی جبین پر رکھے گا۔ وہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اسی کے علم میں ہے کہ وہ کیا ہے۔ حدیث میں آیا اللہ اپنا دست قدرت اپنے آخری پیغمبر کی جبین مبارک پہ رکھے گا اور رکھ کے فرمائے گا، ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد، میرا پیغمبر آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، ما یبکیک یا محمد۔ کیسے معنی کیا جائے اس جملے کا؟ اردو کے اندر تو اس کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے لفظ کہا ہے نا، ما یبکیک یا محمد، اس کے اندر بڑی محبت ہے، اس کے اندر بڑا پیار ہے، اس کے اندر بڑی شفقت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی والہانہ اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت جھلکتی ہے۔ اردو کے اندر کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ میں اس کا معنی بیان کر سکوں۔ البتہ پنجابی کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے معنی کی غمازی ہو جاتی ہے، اور پنجابی کے اندر میں معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ما یبکیک یا محمد، شالا کدی بھی نہ روے میرا محمد، سبحان، شالا کدی بھی نہ روے میرا محمد، ما یبکیک یا محمد، کیوں روتے ہیں آپ میرا پیغمبر؟ کیوں آپ جو ہیں رو رہے ہیں؟ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسما، میرا پیغمبر آج تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ سل، میرا پیغمبر تو مانگ، توتا، تجھے دیا جائے گا، تجھے دیا جائے گا۔ وشفا، میرا پیغمبر تو سفارش کر، تو لب کھول، تو شفا، تیری آج سفارش قبول کی جائے گی۔ کل، میرا پیغمبر تو کہہ، کل تسما، آج صرف تیری ہی بات سنی جائے گی۔ سبحان، آج صرف تیری ہی بات سنی جائے گی۔ چنانچہ اس وقت جو ہے اللہ کے آخری پیغمبر کی بات سن کر اللہ جو ہے حساب و کتاب مخلوق کا شروع کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی جس میں میرا موضوع تھا ختم نبوت۔ کیا تھا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سارے کے سارے کیا کرتے ہوں؟
آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ذرا آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نبوت اور رسالت ایک مخصوص علاقے کے لیے تھی۔ حضرت نوح کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومی وإلی عاد اخاہم ہودا وإلی ثمود اخاہم صالحا وإلی مدین اخاہم شعیبا۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، ہم نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ ہر نبی کی نبوت ایک خاص علاقے کے لیے، ایک خاص طبقے کے لیے، چند لوگوں کی طرف، چند شہروں کی طرف، چند بستیوں کی طرف، چند قریوں کی طرف۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، جب اللہ کے آخری پیغمبر کی باری آئی، تو کیا آپ کی نبوت صرف مکہ والوں کے لیے؟ کیا آپ کی نبوت صرف مدینہ والوں کے لیے؟ کیا آپ کی نبوت صرف طائف والوں کے لیے؟ نہ میرے لوگوں، بلکہ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرا پیغمبر تیری نبوت اور تیری رسالت پوری کائنات کے تمام لوگوں کے لیے ہے، پوری کائنات کے تمام لوگوں کے لیے۔ اور ان کا خطاب کیا تھا؟ پہلے انبیاء کا خطاب کیا تھا؟ ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ لیکن جب آخری پیغمبر کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیری نبوت کسی قوم کی طرف نہیں، کسی بستی کی طرف نہیں، کسی علاقے کی طرف نہیں۔ فاران کی چوٹی پر چڑھیے اور وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیجئے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ فرق ہے، یہ کیا ہے جی؟ فرق پہلے انبیاء میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں میرا پیغمبر جس کا میں رب ہوں نا اس کا تو نبی ہے، جس کا میں کیا ہوں؟ رب ہوں، اس کا تو کیا ہے؟ نبی ہے۔ تو انا محمد، آپ کا ایک نام کیا ہے؟ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں۔ سبحان حضرت ابراہیم کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمہ
مولا تیرے کہنے پر بیت اللہ میں نے بنا دیا، تیرے کہنے پر بیت اللہ کی دیواریں میں نے کھڑی کر دی، یہ تیرا گھر میں نے تعمیر کر دیا، اب اس کو آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے، اس کو آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے۔ تو آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں۔ ابھی آپ تشریف دنیا میں نہیں لائے، آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، اور میں تمہیں ایک آنے والے رسول کی جو میرے بعد آئے گا خوشخبری دینے والا ہوں، جس کا نام نامی اسم گرامی کیا ہوگا؟ احمد۔ حدیث کا آخری ٹکڑا بیان کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اسی حدیث میں فرمایا بَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا ایک نام عاقب بھی ہے۔ کیا ہے جی؟ عاقب۔ پھر آپ نے اس نام کی خود تشریح کی۔ عاقب کسے کہتے ہیں؟ العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ میں ہی اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہوں، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اور ایک موقع پر آپ نے اشارت فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر۔ اس لیے کہ وہ ساری خصوصیات جو ایک نبی بھی ہوتی ہیں وہ کس میں موجود ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا